پہلے ہم جو ہے وہ ایک اس پچھلے جو یہ رکوع ہے جس میں یہ آیت مبارکہ آئی ہیں ان کا ایک ریویژن کرتے ہیں تاکہ پورا ایک مضمون جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور جو اس مضمون آ رہا ہے اس میں اسلام میں حلال اور حرام ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو حدیث کا پارٹ ہم لیں گے وہ بھی اسی کے ریفرنس سے لیں گے، اور یہ رکوع نمبر 21 ہے اور اس کی آیات جو ہے 168 سے لے کے 176 تک ہے۔ تو اس میں یہ جو ابتدائی آیت 168 ہے اس میں آتے ہیں لوگوں، زمین میں حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی حرام اور حلال لگاتار آ رہے ہیں اور اس میں ایکسیپشن بھی آ رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حلال اور اس کا پاک چیزیں کھانی چاہیے اور شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنے پاس سے چیزیں جو وہ گھڑتا ہے، ہم کو شیطان جو اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ایک ابلیس ہے اس کو، لیکن یہ کہ جو بھی شخص اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مخالفت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شیطان کا ایجنٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے مخاطب یہ بھی ہیں جو کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی شیطان کا ہی کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو احکام، اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، جب ان کو دعوت دی جا رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنے جو ٹریڈیشنز ہیں، یہ جو اپنا کلچر ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس کے کمپیریزن میں؟ اللہ کے رسول کی، اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اسی پہ قائم رہیں گے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا عقل سے کام نہیں لیا ہو اور راست راست نہ پائی ہو تو پھر بھی کیا ان کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ کوشچن مارک جو یہاں پہ آیا ہے کہ یہ تو جو کتاب ہے، یہ تو ہدایت ہے جو اب کتاب دی جا رہی ہے رسول کی طرف سے، اور اس کو آپ لے جائیں آج سے 1400 سال پہلے، اور عرب کے معاشرے میں اللہ کے رسول جب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تو یہ ایگزیکٹلی یہ صورتحال، یہ مدینہ میں دعوت دے رہے تھے تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال پیش آ رہی تھی۔ آج بھی کسی حد تک یہ چیز پیش آتی ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک ہدایت ہے، اور اس کو جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، اس میں اسی قسم کی جو ہے وہ مخالفت اور اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ پیش آئے گی جیسے کہ شروع میں پیش آئی تھی۔ تو آج بھی یہی ہے کہ جو لوگ اڑے ہوئے ہیں چیزوں پہ، اور جو تعلیمات ہے قرآن پاک کی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، اس میں مینلی ہوتی ہے جیسے قرآن کے ساتھ شادی سندھ میں جو رسومات ہیں، یا جو مختلف مقبروں پہ جانا، اور یہ جو ہے وہ کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور اس کے ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سچویشن ان کی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے جانوروں کو پکارا جاتا ہے، جیسے جب وہ چرواہا جو ہے وہ جانوروں کو پکارتا ہے، ان کو بلاتا ہے، ان کو لاٹھی سے ہانکتا ہے، ساروں کرتا ہے، ان کو اس کا نہیں ہوتا، اس کی وہ صرف وہ شور سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں اگر وہ کوئی کہے گا کہ بات ہو کہ ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ تو وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ وہ ایک شور ہے، جو ایک پیٹرن ہے، اس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہ لوگوں کی حالت، وہ ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں، ایک کلچر پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہ دیکھیں ان الذین آمنو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو چیزیں پاک چیزیں اللہ نے ہم نے تمہیں بخشی ہیں اسے بے تکلف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے ہر چیز بنائی ہے، تو وہی بتا سکتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ مضر ہے اور یہ صحت مند ہے۔ دیکھنے کو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز بڑی ٹیسٹی ہے، بڑی اچھی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرام ہے تو حرام ہے، ختم بات، وہ نہیں کریں گے۔ اور یہ ہے کہ کوئی حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے، نہ حلال کو حرام، صرف اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی نہیں کر سکتے۔ صورت تحریم میں جو واقعہ ملتا ہے شہد کے نہ کھانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت کی اس کی کہ نہیں، آپ کیسی چیز کو حرام کرتے ہو، اللہ نے حلال کی ہے۔ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف ذات باری تعالیٰ ہے جس نے، اور جو حرام کرتے ہو دائماً حرام ہے۔
اور اس سے انسان کو، اور وہ انسانوں کے لیے ہی بہتری کے لیے ہے۔ تو یہ کیا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ یہ جو لوگوں نے حرام کیے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انہیں بے تکلف کر اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی ہے تو وہ یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز دی کہ کن چیزوں، کون سی چیزیں حرام ہے۔ مردار نہ کھاؤ، خون سے، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، کوئی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ تو مطلق نہیں کھاؤ گے، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ ہاں، یا ایکسیپشن آئی، ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ان میں سے کچھ کھا لے، بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ادارہ، یعنی ٹیسٹ نہیں ہے کہ میں کھاؤں گا ہی کھاؤں گا، ہے مجھے تو یہ مزیدار لگتی ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو کھانے کے لیے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں اگر وہ کچھ کھا لے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور قانون توڑنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا، یا ضرورت کیا، اور یا ضرورت کیا تجاوز کرے، اس ضرورت کا تجاوز نہ کرے، تو بغیر اس کے ہے نا، تو بغیر کا نیگیٹو آ گیا نا، کہ اس کو وہ اس نے ہی کھائی جتنی اس کے لیے ایبسولوٹلی نیسیسری تھا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، جو آج کی آیت مبارکہ ہے میں نے پڑھی، تو اس میں یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ ایک چیز حرام تھی جس کا تعلق کھانے پینے سے تھا، اب یہ جو چیز آ رہی ہے نا وہ فکر ہی ہے، یعنی کہ، اور اس کا بھی تعلق جو تھا وہ تعلیمات سے تھا، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا، اس کے ساتھ تعلق تھا۔ اور اب جو ہے اس کتاب کے ساتھ جو رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ بینیفٹ لیتے ہیں، وہ اس مال کے بارے میں یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں، یعنی اس سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، مالی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، یعنی حرام ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو حلال ہے وہ بھی وہ حرام طریقے سے لے رہے ہیں۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی کہ ناراضگی کا ایبسولوٹ جو ہوتا ہے نا، کہ میں بات ہی نہیں کروں گا، اکثر بھی ہوتا ہے نا آپس میں بھی کوئی تو بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی ناراضگی ہو گئی، میں آپ پسند ہی نہیں کرتا، میں بات کرنی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ ہر روز ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ان کو پاکیزہ ٹھہرائے گا۔ اب جو انسان وہاں پہنچیں گے نا ان میں گناہ گار بھی ہوں گے، تو کچھ گناہ گار ایسے ہوں گے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ جنت میں جانے کا پھر باہر نکالے گا، پھر ان پہ رحم فرمائے گا، اور پھر ان کو پاکیزہ کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں پہ کیا کرے کہ نہیں، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاکیزہ بھی نہیں ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس سے اگلی جو آیات ہیں وہ انجام کے بارے میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب منہ لے لیا۔ کیسا عجب، کیسا عجب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی کہ ایک یہ نا امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا جی؟ مسئلے کہ کوئی اول تو مانتے نہیں ہے جو غلط کام کرنے والے آخرت کو، کیونکہ آخرت کے انجام کو مانگے تو غلط کام نہیں کریں گے، اگر اس کو مانیں گے تو ماننے کے بعد تو نہیں کریں گے، لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کر کر لیتے ہیں، پھر وہ حرام خوری کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے، اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے اور وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یہ جو فرقے بنتے ہیں نا، وہ یہ اختلافات کی وجہ سے بنتے ہیں، اور ہر ایک جو اختلاف لگانے والا نکالنے والا ہوتا ہے اس وجہ سے میں حق کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ نہیں غلط بات نہیں کر رہا، حق کی بات کر رہا ہوں، دلیل بھی دے رہا ہوں اس پہ، لیکن فرمایا وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ لیکن وہ پھر جب اللہ کے رسول اور کتاب سے ریلیٹڈ نہ ہو، اور انسان کا نفس یہاں پہ انسان کا نفس آ جاتا ہے آڑے، وہ اپنے ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کرے، تو پھر انسان حق سے، وہ اللہ کے لیے نہیں کرے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، ان کے اپنی ذات کے لیے ہے۔ ان کو جو آیات 168 سے 176 ہیں جو میں نے آپ سامنے پڑھی ہیں، ان کے جو اہم نکات ہیں یہ کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ نمبر ایک، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، وہ کھلا دشمن ہے۔ شیطان لوگوں کو برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان انسان کو اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہلوانا چاہتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا وہ سخت گمراہی میں ہے۔ اللہ کی آیات کو چھپانے اور بدلنے والوں کو پیٹ آگ سے بھرے گا اللہ۔ ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کو نہ اللہ گفتگی کرے گا
نہ پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہدایت واضح یہ ہے کہ جس نے ہدایت اختیار کی اس نے اپنے لیے ہے، اور جو گمراہ اختیار کرے گا وہ اس کے اپنے خلاف ہوگا۔ اللہ کی آیات کی ہدایت سے منہ موڑنا سب سے بڑی جو ہے وہ خسارے کی راہ ہے۔ جزاک اللہ پاک ہمیں جو ہے ان سے آیات مبارکہ کے مطابق اپنے ذہن کو فارمولیٹ کرنے کی اور سٹیپ بائی سٹیپ ان پہ جو ہے 100% عمل کرنے کی اللہ کی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آگے چیز آتے ہیں اگلے۔ حرام دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں جن کو اللہ نے پیدا فرمایا لیکن کسی مسلط سے پیدا کرنے والے نے ان کو حرام کھانا حرام کر دیا، جیسے مردار، بیت ہوا خون، خنزیر، یہ سب جو غیر اللہ کے نام پہ اللہ لغیر اللہ، اس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ چیزیں ہیں جو اصل میں حلال تھیں مگر انسان نے خود اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے اپنے لیے حرام کر دیا۔ جیسے چوری کا مال ہے، مال تو حلال ہے لیکن اس نے غلط طریقے سے لیا تو وہ حرام ہو گیا۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کمایا، حرام ہو گیا۔ سود جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ تو اصل میں قرآن میں حلال جو اصل میں حلال تھا مگر انسان نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اسے اپنے لیے حرام کر لیا۔ قرآن ان دونوں طریقے سے حرام ہونے والی چیزوں کو انسان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک وہ جن کو حرام کہا گیا قرآن پاک میں لکھ دیا گیا، اور ایک جو چیزیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کی گئیں وہ حرام ہے۔ اچھا، کئی دفعہ جو سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں نا، جو نمبر ون ہے نا، اس سے تو خنزیر شدید نفرت کرتے ہیں، نہیں کر لیکن یہ چوری کا مال، جھوٹ دینا، دھوکہ دینا، سود، یہ سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کا مال غبن کرنا، لوگوں کو جو ہے رشوت لینا، اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی حرام ہے۔ قرآن کی طرف سے ان دونوں طریقوں سے حرام ہونے والی چیزوں کو انسان کے لیے حرام کیا۔ اچھا، حرمت کا اصل سبب کیا ہے؟ حرمت کا اصل بنیاد جسم کے لیے نقصان دہ ہونا نہیں ہے، بلکہ حرمت کا اصل بنیاد اخلاق کے لیے نقصان دہ ہونا ہے، کہ انسان کی روح کے لیے وہ نقصان دہ ہے، اور ان کے اندر کچھ ایسے اسباب ہیں کہ ان سے وہ بری صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے آزمائش، اگر ایمان کی آزمائش کی بنیاد اگر انسان ایمان رکھتا ہے تو یہ انسان کی آزمائش ہے، تو اس رب نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ رک جائے۔ اب دیکھیے انسان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کیسے کی تھی؟ جب پہلے ہی انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کی کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، ایک منع کر دیا، اور یہ جو عزت عظمت ساری دی ہوئی تھی، اور شیطان نے کیا کیا؟ اسی کو ٹارگٹ کیا، یعنی کہ جنت پوری بھری پڑی تھی اور بے شمار چیزیں، لیکن ایک سے منع کیا تو اس نے، اور ان کو اس نے مجبور، یا اس کو بار بار یوسوس لهم شیطان کہا گیا کہ بار بار آ کر وسوسہ ڈال کے ان کو مجبور کر دیا۔ جب مجبور گئے تو اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، تو ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جسم ان کے چھپائے گئے تھے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ تو قطع نظر اس کی ممانعت کی وجہ سے اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور شیطان آپ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک چیز میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بڑی بینیفٹ ہے، یہ تو آپ کو جو ہے وہ میڈیکلی فائدہ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ تو کلچر ہے، آج کا زمانہ ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ تو 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں، اب تو یہ چلنے والی نہیں ہے۔ رسم و رواج میں دیکھ لیں، جو باقی چیزیں ان میں دیکھیں تو انسان کو کس چیز سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اور ماحول پورا ایک بنا دیتا ہے، اور دنیا اس میں چل رہی ہوتی ہے، اور ایک آدمی جو چلنا چاہتا ہے وہ بھی نکٹا محسوس کرتا ہے کہ یار اگر میں نہیں چلوں گا تو یہ تو میری بڑی بےزتی ہوگی۔ نہیں، ہمیں جو ڈیسیژن کرنا ہے اس پہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، ختم، فنش، فل سٹاپ، وہ بس وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اگر وہ مانتے کہ جواب میں پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ جناب اس کی حکمت مجھے بتائیے، اگر اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں آپ کا حکم مانوں گا، نہ آئے گی تو نہ مانوں گا، یعنی کہ وہ اس کی دلائل مانگتا ہے، تو وہ اصل میں اپنی سمجھ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا۔ اللہ کی جو اطاعت ہوتی ہے نا، سمینا اور اطانا، سنا اور قبول کیا اور اطاعت کی، یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ باقی جو دلیلیں ہیں نا، وہ جو ہے وہ شیطان کا کام۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ حکم کی دلیل مانگے، مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے حکم دے تو سر جھکا کر، قطع نظر اس کے کہ اس کی وجہ اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پورا اعتماد اپنے رب پر ہونا چاہیے، تو وہ سر جھکا دیتا ہے۔ تو یہ ہے ایک ترتیب، اور یہ اس میں جو پوری ٹریننگ ہے انسان کی کہ حلال کیا